بلیک ہولز، کائنات کے وہ پراسرار ترین مقام جہاں فزکس کے تمام قوانین فیل ہو جاتے ہیں، جہاں ہمارا سائنسی علم دم توڑ دیتا ہے۔ یہ کائنات کے وہ مانسٹرز ہیں جنہیں سمجھنا انسان کے لیے آج بھی سب سے مشکل چیلنج ہے۔ سپر نووا دھماکے میں جب ایک بہت بڑا ستارہ اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں پھٹ جاتا ہے اور اس کا بیرونی یعنی آؤٹر کور خلا میں پھیل کر نیبیولا کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس زبردست دھماکے کے بعد اگر ستارے کا اندرونی کور یعنی انر کور باقی رہ جائے تو وہ انتہائی ڈینس نیوٹران سٹار بن جاتا ہے، اور اگر وہ تیزی سے ایک گردش کر رہا ہو تو اسے پلسر سٹار کہا جاتا ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ قرآن کریم اسے طارق کہتا ہے، یعنی دستک دینے والا کہتا ہے، کیونکہ یہ اسپیس ٹائم میں مسلسل دستک جیسی ناکنگ والی آواز پیدا کرتا ہے۔ لیکن قرآن کریم سورہ طارق کی آیت نمبر 3 میں اسے ایک دوسرا نام بھی دیتا ہے، النجم الثاقب، دا پیئرسنگ سٹار، سوراخ کرنے والا ستارہ۔ سوال یہ ہے کہ یہ پیئرسنگ یا سوراخ کرنے والا اسے قرآن کریم نے کیوں کہا؟ عربی زبان میں ثاقب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں چھید کرنا، ہول کرنا یا پنکچر کرنا۔ تو ذرا سوچئے، ایک ستارے کو پنکچر کیوں کہا گیا؟ سوراخ کرنے والا کیوں کہا گیا؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں البرٹ آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو سمجھنا ہوگا۔ آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی نے ہمیں سکھایا کہ اسپیس کوئی خالی جگہ نہیں ہے، بلکہ ایک فیبرک ہے، کپڑے کی طرح ہے۔ جیسے بیڈ شیٹ کو لے لیں، فیبرک آف اسپیس ٹائم، جب اس پر بھاری اجسام، بھاری سیلسٹیل باڈی جیسے ستارے اس فیبرک کو موڑ دیتے ہیں، جس سے یہ بینڈ ہو جاتی ہے، اس میں کرو آ جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک ستارہ بہت ہیوی ہو، بہت میسو ہو، اور وہ نیوٹران سٹار کی اسٹیج سے بھی آگے چلا جائے اور کولیپس کر جائے تو اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ اسپیس ٹائم کا فیبرک اس کا وزن اٹھا نہیں پاتا۔ یہاں فزکس کی آخری حد ہے، الٹیمیٹ لمٹ ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ ستارہ اسپیس کو صرف موڑتا نہیں، وہ اسے پنکچر کر دیتا ہے، اس میں سوراخ کر دیتا ہے۔ یہ اسپیس ٹائم کے فیبرک میں حقیقت میں ایک سوراخ بنا دیتا ہے، اور اسی کو ہم بلیک ہول کہتے ہیں۔ سائنس کی زبان میں ایک بلیک ہول دراصل اسپیس ٹائم میں ایک پنکچر ہے، ایک سوراخ ہے، ایک ثاقب ہے۔ اس کے سینٹر میں جو سنگولیرٹی ہوتی ہے وہ انفینٹ ڈینسٹی کا ایک ایسا پوائنٹ ہے جو فزکس کے قوانین کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یہاں فزکس کام نہیں کرتی۔ سوچئے 1400 سال پہلے قرآن کریم نے ایگزیکٹ ثاقب کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا، مگر کیسے؟ جب یہ پنکچر بن جاتا ہے، جب یہ سوراخ بن جاتا ہے تو وہ ستارہ ہماری نظروں سے غائب ہو جاتا ہے، اور یہیں پر سورہ تکویر کی آیت نمبر 15 اور 16 میں قرآن کریم اس نظر نہ آنے والی مانسٹر کو، بلا کو، 3 ایسی خصوصیات سے بیان کرتا ہے جو آج کی ماڈرن فزکس کو، سائنس کو، کاسمولوجی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میں قسم کھاتا ہوں خنس کی، الجوار کی جو کنس ہے۔ آئیے ان 3 الفاظ کو جدید سائنس کی عینک سے دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ جو استعمال ہوا وہ ہے خنس۔ اس کا روٹ ورڈ ہے خنس، جس کا مطلب ہے پیچھے ہٹنا، سکڑ جانا اور چھپ جانا، غائب ہو جانا۔ اسی لیے شیطان کو خناس کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ انسان کی نظر سے چھپ کر وار کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ سائنس کے مطابق یہ لفظ بالکل پرفیکٹ ہے۔ ایک بلیک ہول دراصل ایک ایسا ستارہ ہے جو اسپیس ٹائم کے فیبرک میں ریسیڈ کر گیا ہے، یعنی اندر دھس گیا ہے، پیچھے چلا گیا ہے اور نظر نہیں آ رہا۔ اس کی گریوٹی اتنی اسٹرانگ ہے کہ یہ روشنی کو بھی باہر نہیں آنے دیتا، یہ مکمل طور پر انویزیبل ہو جاتا ہے۔ بالکل خنس کی تعریف جو قرآن کریم نے بیان کیا۔ سائنسدان اسے ڈائریکٹ دیکھ ہی نہیں سکتے، ہم صرف اس کے آس پاس ہونے والے اثرات، ایکٹیویٹیز، سائنس سے صرف اسے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا لفظ جو قرآن کریم نے یوز کیا، الجوار،
کلاسیکل تفسیر میں اس کا مطلب ہے تیزی سے چلنے والا، جیسے کوئی بھاگتا ہوا گھوڑا۔ ایک لمبے عرصے تک سائنسدان سمجھتے تھے کہ بلیک ہول اسٹیٹک ہیں، ایک جگہ پہ رکے ہوئے ہیں، یعنی خلا میں ایک جگہ رکے ہوئے سوراخ ہیں۔ لیکن سائنس نے آخر کار اپنی غلطی مانی۔ نیو یارک کی RIT یونیورسٹی کی نئی ریسرچ کے مطابق بلیک ہولز رکے ہوئے نہیں ہیں، وہ بہت تیزی سے موو کر رہے ہیں۔ یہ 63 ملین میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹریول کر سکتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، یہ اسپن بھی کرتے ہیں، یہ گھوم بھی رہے ہوتے ہیں۔ سب سے تیز بلیک ہولز ایک سیکنڈ میں 1000 بار سے زیادہ گھومتے ہیں۔ یہ واقعی اندھیرے میں بھاگنے والے یا رنرز ہیں۔ تیسرا لفظ جو قرآن کریم نے یوز کیا، کنس، یہ کنس سے نکلا ہے، جس کا لغوی مطلب ہے جھاڑو دینا، ٹو سویپ۔ تو سوال یہ ہے، ایک بلیک ہول کے لیے یہ لفظ کیوں استعمال کیا قرآن کریم نے؟ آج ناسا کے سائنسدان بلیک ہولز کی وضاحت کے لیے، آپ جانتے ہیں کیا نام دیتے ہیں بلیک ہولز کو؟ کاسمک ویکیوم کلینرز، ایگزیکٹ ورڈ، جو سویپ کرتا ہے، صفائی کرتا ہے۔ اس کی گریویٹیشنل فیلڈ اتنی شدید ہوتی ہے کہ یہ اپنے آس پڑوس، اپنے نیبرہڈ کا مکمل صفایا کر دیتا ہے، ہر چیز کو سویپ کر دیتا ہے، اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، گیس، ڈسٹ، پلانٹس، یہاں تک کہ روشنی بھی، یہ ہر چیز کو نگل لیتے ہیں۔ یہ واقعی آسمان کے گریٹ سویپرز ہیں، ویکیوم کلینرز ہیں، جھاڑو ہیں۔ کنس ہے۔ ذرا قرآن میں ستاروں کی تفصیل پر غور کیجیے۔ پلسر سٹار جو دستک کی آواز نکالتا ہے، قرآن کریم نے اس کے لیے ایگزیکٹ ورڈ تارک استعمال کیا، جس کا مطلب ہے دستک دینا۔ اور وہ ستارہ جو چندر شیکر کی لمٹ سے نیچے ہو، یعنی چھوٹا ہو، جیسے ہمارا سورج ہے، وہ ڈوارف سٹار بنتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس کے لیے لفظ کویرت استعمال کیا، لپیٹ دینا، جو وائٹ ڈوارف کے لیے بہترین لفظ ہے۔ اور وہ ستارہ جو لمٹ توڑ دیتا ہے اور گرتا ہے، اس کے لیے کہا ہوا، گر گیا، کولیپسڈ، اگین ایگزیکٹ ورڈ۔ اور وہ انتہائی ڈینس باقیات جو سپیس کو پھاڑ دیتی ہے، اس کے لیے کہا ثاقب، سوراخ کرنے والا۔ اور وہ نظر نہ آنے والا مانسٹر جو بن کر نکلتا ہے، اسے کہا چھپ کر تیزی سے چلنے والا، صفایا کرنے والا، یعنی خنس، جوار، کنس۔ ایک کتاب جو 1400 سال پہلے صحرا میں نازل ہوئی، وہ وائٹ ڈوارف، بلیک ہول، تارک، پلسر سٹار، ہر چیز میں فرق کرتی ہے، اس کی ایگزیکٹ فزکس بیان کرتی ہے۔ یہ ایسٹرو فزکس ہے، یہ کاسمولوجی ہے۔ پر یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر کسی ٹیلیسکوپ، بغیر کسی ٹیکنالوجی کے، یہ اصطلاحات اتنی ایکوریسی سے بیان کیے گئے ہوں؟ جب آپ رات کو آسمان میں ان کالے حصوں کو دیکھیں تو یاد رکھیں کہ شاید وہ خالی نہ ہو، شاید وہ بلیک ہولز ہوں، شاید وہ مواقع ہوں، شاید وہ جگہ ہوں جہاں ستاروں نے فزکس کی حدوں کو توڑا، فیبرک کو، اسپیس ٹائم فیبرک میں سوراخ کیا اور اپنے خالق کی قدرت کی نشانی چھوڑ گئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بلیک ہولز کے اس پار کیا ہو سکتا ہے؟ اس راز سے پردہ ہم اگلی قسط میں اٹھائیں گے۔ دیکھتے رہیے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مزید لوگ قرآن کریم کے حیرت انگیز حقائق سے آگاہ ہو سکیں۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔